یہ بات بالکل صحیح فرمایا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں معاملات کو، اگر ہم اپنے ابتداءً ایک جملہ کہا تھا کہ اسلام کو ہم نے بڑی آسانی کے ساتھ اس کو لے لیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کو کوئی نعمت مل جاتی ہے تو اس کی وہ قدر کرتا نہیں ہے. جب وہ نعمت چھن جاتی ہے تو پھر قدر کرتا ہے. ایسا ہی ریت پر جب مچھلی آتی ہے نا تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ پانی کیا ہے. واہ. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے کچھ اصول بیان فرما دیے قرآن میں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جو رزق میں نے تم کو دیا ہے اس میں سے نفاق کرو. یہ صدقہ و خیرات تو رکھو اپنے پاس، یہ تو تم دیتے ہو اپنی غرض سے، اپنی بلاؤں کو ٹالنے کے لیے. کیا بات ہے، کیا اچھی بات ہے، کیا اچھی بات ہے، واہ 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 واہ، کیا اچھی بات. اس سے تم میرے بندوں کو جو ہے نا ان پر احسان مت جتاؤ. ہاں، یہ تو تمہاری بلائیں ٹل رہی ہیں نا، یہ تو تمہاری اس کے پیچھے غرض ہے. غرض ہے. ٹھیک ہے. تم نامعلوم رشوت لیتے ہو، کیا کرتے ہو، حرام بھی لیتے ہو نا، تو سوچتے ہو کہ جا کے مسجد میں کچھ پیسے لگا دو، کچھ اس میں کر دو، کچھ اس میں کر دو تاکہ اپنا مال پاک کر بلیک لو. منی کو وائٹ کر لوں. جی. تو اپنی دانش. اللہ علیم بذات الصدور. آہا. اللہ وہ ہے جو تمہارے قلبوں کی گہرائیوں کو جانتا ہے. جو تم سوچتے ہو وہ اس سے واقف ہے. جو تم ظاہر کرتے ہو وہ اس کو بھی جانتا ہے. جو تم چھپاتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے. سبحان اللہ. خدا کی نگاہ سے دور نہیں ہو. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. اگر ہم اپنے رب کے بنائے ہوئے اصولوں پر چلیں. میں نے ابتدا میں ایک جملہ کہہ دیا تھا مختصر، یہ سوچ کر کے کہ دوسرے موضوع پہ بات ہو جائے گی، اور وہی کہ آپ اپنے گھر میں اپنے خاندان میں سوچنا شروع کر دیں تو اگر ہم میں سے ہر شخص یہ کام کرنے لگے مسئلہ ہی حل ہو جائے. تو کون ہے بھوکا؟ واہ. اور ہر خاندان میں 2-4 صاحب حیثیت ہوتے ہیں، ایسا ہی. اور 2-4-5 کمزور بھی ہوتے ہیں. بالکل. یہ اصول کیوں نہیں بتایا جاتا؟ کیوں یہ بات کی جاتی ہے کہ تم جو بھی مال نکالو وہ میرے پاس لے آؤ؟ چونکہ میں مولوی ہوں، چونکہ میں مسجد چلا رہا ہوں، میں مدرسہ چلا رہا ہوں، میں جو بھی چلا رہا ہوں سارا مال مجھے دے دو. کیوں بھائی؟ اللہ نے جو بات کہی ہے، جو اصول بتائے ہیں، آپ اس اصولوں کے مطابق چلیں تو جو جس کا حق ہے وہ اس کو مل جائے گا. جو آپ کا حق ہے وہ آپ کو مل جائے گا، جو میرا حق ہے وہ مجھے مل جائے گا، جو ان کا حق ہے وہ ان کو مل جائے گا. تو حق سب کو حقوق مل جائیں گے. اور معاشرے سے یہ مانگنا جو ہے نا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اور آپ لوگوں کو بھکاری نہ بنائیں. ایک بہت اچھی ایک چھوٹی سی کلپ تھی اس لیے، لیکن اتنا زبردست میسیج تھا. ایک شخص بیٹھا ہوا مانگ رہا تھا، دوسرا ایک شخص آیا، اس نے دیکھا، وہ گیا جا کر کچھ پھول لے کر کے آ گیا، اور پھول لا کر مانگنے والے کے اس کے جہاں وہ کپڑا بچھا تھا اس پر رکھ دیا، اور اس میں سے جیب سے اس نے 10 روپے 50 روپے جو بھی تھے وہ نکالے، اس کو دیا، اور ایک پھول کی ڈنڈی اس سے خرید لی. واہ 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 واہ. اور وہ لے کے چلا گیا. واہ. اور اس کے سامنے وہ رکھ دیا. واہ. شام تک وہ سارے پھول اس کے بک گئے. ہاں. اس کی نفس مجروح نہیں ہوئی. ہاں. اس کے نفس میں ایک رب نے ایک الگ سے طاقت عطا کی. واہ واہ واہ، کیا اچھی. جب وہ کچھ دن بعد آیا تو دیکھا وہ ایک ٹھیا لگائے بیٹھا ہوا تھا اور اس سے پھول بیچ رہا تھا. کچھ دنوں کے بعد اس کی ایک دکان ہو گئی. مطلب ایک پھول نے خوشبو بکھیر دی اس کی زندگی. تو آپ جو ہے وہ مچھلی نہ کھلائیں. مچھلی پکڑنا اور جس سے پکڑی جاتی ہے، جو جال بنا جاتا ہے وہ سکھا. واہ. تو آپ معاشرے میں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ پکچرائز ہو رہے ہیں دنیا کے اندر، جس طرح اور میں نے دوسرے ملکوں میں دیکھا ہے، لیکن اچھی بات نہیں ہے یہ آپ کا پکچر ہونا. یہ آپ کا جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے کہ جناب اتنے فقیر ہیں، اتنے غریب ہیں، اتنے یہ ہیں، اتنے وہ نہیں. اللہ کا شکر ہے ہمارے ملک میں، ہمارا ملک بھی بڑا عظیم ہے، ہماری قوم بھی بڑی عظیم ہے. الحمدللہ. اور ہماری یہ قوم جو ہے وہ لوگوں کو جانتی ہے پیروں پہ کھڑا کرنا. صرف اس کو گائیڈنس کی ضرورت ہے. بالکل ایسا. اس کو صحیح معنوں میں رہنمائی کی ضرورت ہے. صحیح. سمجھے نا. یہ ٹھیک ہے ایمرجنسی کی صورت میں آپ لوگوں کے کام آ جائیے، یہ اپنی جگہ پر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگوں کو مانگنا نہ سکھائیں، لوگوں کو پیروں پہ کھڑا کرنا سکھا دیجیے. واہ. ایک تو بات یہ ہو گئی. ٹھیک ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جناب تاریخ میں آپ نے 2 واقعے سنائے، علامہ صاحب نے سنائے، اور حقیقت یہ بہت سارے واقعات ہیں. جنید بغدادی کا بھی واقعہ ہے، وہ کشتی والا واقعہ ہے. کیا بات. وہ کشتی ہار گئے اور اس کو جتوا دیا دانستہ طور پر. ٹھیک ہے. اب یہ سارے واقعات ہیں نا. میں یہاں پہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں تاریخ سے.
ٹھیک ہے. بات یہ ہے کیوں یہ وقت آیا کہ آل رسول جو ہے وہ اتنی کمزور ہو جائے. تو میں پھر اس کی ابتدا یاد کروں گا، وہ ہے شعیب ابو طالب. شعیب ابو طالب، ٹھیک ہے. میں پھر یہ گنواؤں گا کہ تاریخ جو ہے اسلام کی کس قدر مظلوم ہے. حقیقت یہ ہے کہ آپ نے ایک اور گفتگو کی تھی، اس کو بھی میں جوڑ دیتا ہوں کہ قربانی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ابھی ابتدائے اسلام ہے، عرب کے صحرا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین نے ایک صدا لگائی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تو صرف وہ رحمۃ اللہ عالمین، وہ معصوم، وہ صادق، وہ امین، وہ اتنا عظیم فرد، اس کا صرف لا الہ الا اللہ کہنا اتنا بڑا جرم بن گیا صرف اس بات پر کہ آپ اپنے مزاج سے اپنا دین سمجھنا چاہتے ہیں. اس وقت کے لوگ بھی اپنے مزاج سے اپنا دین سننا چاہ رہے تھے، جس پر وہ چلتے تھے، جس پر ان کے آباء و اجداد چلتے تھے. قالوا بل وجدنا آباءنا کذلک یفعلون، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح دیکھا. تو وہ آباء و اجداد کی تقلید پر چل کر کے وہ چلنا چاہتے تھے اور آواز حق کو دبانا چاہتے تھے. صحیح. اس آواز اسلام، اس صدائے حق، صدائے توحید کو دبانے کے لیے جو ابتدا ہوئی، وہ ابتدا آج تک جاری ہے. بات یہ نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا حق ہے. زمین کے خزانے ہیں، اس پر خمس واجب ہوتا ہے، کس کا حق ہے؟ کبھی کسی نے دیا؟ کبھی کسی نے سوچا؟ وہ خود اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ نہ معلوم کتنے لوگوں کو سیراب کریں گے. لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو دے کر کے ان کو کمزور رکھیں، ان کو ہم مانگنے والا بنائیں. یہ عظمت نہیں ہے ان کی، یہ ان کا مقام نہیں ہے. وہ بھوک سے مر تو جائے گا لیکن وہ یہ بات نہیں کرے گا. تو میں ان تمام لوگوں سے کہتا ہوں، آپ نے بڑی اچھی بات کی، مجھے آپ بڑے اچھے اچھے نقطے دیتے ہیں اور اس میں گفتگو بھی آگے بڑھتی ہے ماشاءاللہ. کہ تم کہتے ہو کہ جناب اپنی سند دکھاؤ. اللہ کہتا ہے دعا کرو تمہاری موت حالت اسلام پر ہو. اللہ اکبر، اللہ. ایسا نہ ہو. بالکل صحیح بات. یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کی زندہ جس حالت میں ہے اس کی موت بھی اسی حالت میں ہو، یہ لازم نہیں ہے. رب میرا کہہ رہا ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. ایسا ہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں تو ہر لمحے اپنے ایمان پر غور کرنا چاہیے. اے میرا رب، میری سانس جس وقت رکے تو حالت اسلام اور ایمان پر رکے. ایسا ہی. یہ تو بہت آسان ہے. قالوا بل وجدنا آباءنا کذلک یفعلون، یہ لوگ کہتے تھے. اچھا، لوگ آ کر کے دعوے بھی کرتے تھے، یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے نا. تو کیا کہا؟ ہم ایمان لائے. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے سورہ حجرات؟ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. تم ایمان نہیں لاؤ، یہ کہو کہ ہم اسلام لائے. اسلام لائے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تو تمہارے قلبوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے. تو اقرار لسان کا نام ہے اسلام، اور تحت القلب کا نام ہے ایمان. بالکل. یہ کہ اول العلم معرفت الجبار، آخر العلم تفویض امر الیہ. واہ. معرفت جبار تو پہلا علم ہے، اور اس کے بغیر تو آگے کچھ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن حضور فرماتے ہیں کہ آخری علم یہ ہے تفویض امر الیہ، اپنے امور کو اس کے حق میں، جس کو آپ ابھی کہہ رہے تھے سلنڈر ہونا، حضور فرماتے ہیں وہ تفویض امر الیہ، اپنے امور کو اس کے سپرد کر دو. ہاں، سبمٹ کر دو نا، بات یہ ختم. ہاں، سپرد کر دو. اب سپرد کو سمجھیے، سپرد با اختیار کرتا ہے انسان، واہ 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 واہ، بے اختیار نہیں. نہیں کرتا. کیا بات ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح. اگر بے اختیار کیا تو فرعون بھی کر رہا تھا، ہاں، کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب تمہارا ایمان لانا کوئی کام نہیں نہیں آئے دے گا. بالکل ٹھیک ہے. اب نیل جو ہے، چونکہ اب تمہیں نیل نیل کر تمہارے چکا ہے. پاس کوئی راستہ نہیں بچا. ہاں، اگر تم یہ سوچ کر کے کر رہے ہو کہ اب تو تم مجبور ہو، تو تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اچھا، نہ کرو، نہ کرو. تم مجبور ہو کر کے اگر یہ کہہ رہے ہو کہ جناب نہیں، وہ والی بات ہے کہ دیں گے کسی کو نہیں، 100 روپے گر گئے کا صدقہ گیا. یہ کون سا صدقہ ہے بھائی؟
دے دیتے نا, اختیار رکھتے ہوئے دیتے. جب اختیار ہے تو تمہارے پاس نہیں ہے, اور جب تم مجبور ہو گئے تو تم نے کہا یہ ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا. تو یہ اجبار کا نام نہیں ہے. اور وہ جو گھرانہ ہے نا, وہ کیا مانگے اور کس سے مانگے اور کیوں مانگے. علامہ صاحب فرمائیے. جنید بھائی ماشاءاللہ سے بہت اچھی ٹرانسمیشن بھی ہو گئی. دیکھیے دین اسلام جو ہے نا, وہ ایک ایسا آفاقی اور ایک ایسا مذہب ہے, مکمل ضابط حیات ہے, جس کو بہت غور سے سمجھنا اور دیکھنا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک. میں اس وقت ایک خاص, اچانک ابھی مجھے ایک بات یاد آ گئی. میں ریکویسٹ کروں گا اپنے خاص طور پر نوجوانوں سے, آپ جیسے دانشوروں سے, صاحب فکر اور صاحب نظر لوگوں سے میں التجا کروں گا کہ آج کل پہلی رمضان سے پی ٹی وی نے ایک سیریز شروع کی ہے رات میں 8 بجے. اس کا نام ہے ارطغرل. کیا نام ہے؟ ارطغرل. ارطغرل ترکی کی کا ڈرامہ ہے. ارطغرل غازی. ارطغرل غازی. یہ پی ٹی وی نے شروع کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کام کیا پی ٹی وی نے. سر بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا کام کیا. خلافت عثمانیہ کا جو پورا ایک تصور ہے, میں اس پہ یعنی کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں, اور خاص طور پر وہ دانشور بھی جنہوں نے ہسٹری پڑھی بھی ہے, جانتے بھی ہیں, لیکن میں ان سے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں, اور نوجوان بچوں سے تو کر ہی رہا ہوں, اس کو آپ غور سے دیکھیں, بہت غور سے دیکھیں. اور انشاءاللہ العزیز اگر کسی نے اپنے رب سے التجا کی کہ پروردگار مجھے ہدایت دے دے, تو بہت کچھ مل سکتا ہے. ایسا ہی انتہائی مستند ترین سیریز ہے وہ, انتہائی. اگرچہ چونکہ ظاہر وہ ایک ڈرامہ بنا ہے, ایک وہ ہے, تو اس میں کچھ تقاضے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ پر, آپ اس کو چھوڑ دیں. آپ اس کی تاریخ کو دیکھیں, اس کے اندر کیا کیا چیزیں پنہا ہیں, کیا کیا چیزیں پوشیدہ ہیں. آپ کو رب سے لے کر کے اور رب والے تک سب سمجھ میں آئیں گے کہ کیسے اللہ اپنا نظام کو چلاتا ہے. اور اللہ جب اپنے نظام کو چلاتا ہے تو وہ روئے زمین پر اس کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر ہوتے تو آپ کے اور ہماری شکل و صورت میں, لیکن وہ ہوتے وہ نہیں ہے جن کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ اللہ کی آرگنائزیشن ہوتی ہیں. اب اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو آپ اس کو غور سے دیکھیے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی دیکھیں کہ وہ منافق کردار بھی آپ کو نظر آئے گا. صحیح. جہاں اللہ کے لوگوں کا کردار نظر آئے گا وہاں یہ بھی آئے گا, اور آپ کو پہچاننے میں آسانی ہوگی. پھر آپ لباس سے متاثر نہیں ہوں گے, پھر آپ اس کی زبان سے متاثر نہیں ہوں گے. عربی بولنا, فارسی بولنا, رٹنا, لباس پہن لینا, یہ معیار حق نہیں ہے, یہ معیار دین نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں حق پہچانو تاکہ حق شناس حق والے تمہیں خود بخود مل جائیں. اچھا معیار ہو بھی نہیں سکتا نا, میرے رسول نے فرما دیا نا, لوگ ایسے آئیں گے جو قرآن ایسے پڑھیں گے کہ تم شرماؤ گے. آخر زمانے میں علماء اپنے لباس سے پہچانے جائیں گے, سمجھے نا. تو یہ نہ کریں. اللہ نے دیکھیں ہدایت جو ہے نا وہ صرف رب کی طرف سے آتی ہے. واہ. اس بات کو ذہن میں رکھ لیں. دنیا کا کوئی شخص ہدایت نہیں دے سکتا, واہ, جب تک اللہ نہ چاہے. ایسا ہی ہے. حل من شرکائکم من یہدی الحق, کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو حق کی ہدایت کر سکے؟ جو خود محتاج ہدایت ہو وہ ہدایت کیسے کر سکتا ہے؟ واہ. تو ہدایت تو اللہ دے گا. یہاں تک کہ آپ وقت کی قلت کے تحت میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ حضرت آدم کو جب زمین پر اتارا تو رب نے کہا کہ جب میری طرف سے کوئی ہدایت آئے, اس وقت بھی رب کی ہدایت آئی, اس کو مان لینا. اور وہاں سے آ جائیے اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک, تو وہاں بھی اگر آن حضرت کی دعا آپ دیکھیں گے تو وہاں بھی کیا دعا ہے؟ رب سے دعا ہے, وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا, اے میرے پروردگار مجھے اپنی طرف سے ایک سلطان نصیر عطا فرما. اپنی طرف سے, خود نے فیصلہ نہیں کیا,
رب کی ربوبیت کو کہیں نظر انداز نہیں کیا کسی نبی نے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر نبوت کو سمجھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، دین کو سمجھنا ہے، اسلام کو سمجھنا ہے، اور اپنے رب سے لیں. چونکہ ہو سکتا ہے رب آپ کی مدد کے لیے کسی کچھ اور انتظام کرے اور میری مدد کے لیے کوئی اور انتظام کر دے. تو مالک ہے، بادشاہ ہے، جب جس کو چاہے جیسے چاہے ہدایت دے دے، جب جس کی چاہے جیسے چاہے مدد کر دے. کیا بات. تم نے یہ تعین کیسے کر لیا کہ مجھے جناب بس اسی سے میری پیاس بجھے گی؟ یہ تو تمہاری عقل محدود ہے، یہ تم تعین نہیں کرو، اس کا تعین رب کرے گا. تمہارا کیا کام ہے؟ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو. واہ. مجھے پکارو. اے رسول جب یہ تم سے پوچھیں میرے بارے میں تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں. وَإِنِّي قریب، میں تمہارے قریب ہوں. اجیب، مجھے سوال کرو، مجھے پکارو، میں تمہاری سنتا ہوں. تم مجھے پکارو. اگر تم مجھے پکارو گے تو اپنے رب کو پکارو گے تو رب جو ہے وہ بندوبست کرے گا. اب آپ کے سامنے جو ہے نا روئے زمین کے اوپر وہ کوئی زمین کا خطہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو روز محشر اس کے زمانے کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. روئے زمین پر من جانب اللہ، زمین خالی نہیں ہوتی. نگاہ چاہیے، تلاش کرنا چاہیے، دیکھیں جستجو چاہیے. تو اگر ان راتوں کی تاریکی میں اس رمضان سے یہ فائدہ اٹھا لیں کہ بل تنہائی میں اپنے آپ کو لے جائیں، اور رات کی تاریکی ہو، کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اپنے رب سے محسوس کریں کہ میں اپنے رب سے بات کر رہا ہوں. بات کریں، فزیکلی بات کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کریم ہے اور وہ راستہ بھی دے گا. جزاک اللہ جی. علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے.